ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے پانی سمیت تمام تسویہ طلب امور پر مذاکراتی عمل کی نگرانی چین کے صدر کریں۔ پاکستان نے بھارت سے مذاکرات کے لیے چین کو ثالثی کی پیشکش کر دی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے SCO اجلاس سے خطاب میں کہا محاذ آرائی نہیں چاہتے، چینی صدر سے درخواست ہے وہ مذاکرات کی سربراہی کریں۔ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں بیرونی ہاتھ ملوث ہیں۔ دہشت گردی کو سیاسی مفاد کے لیے استعمال کرنے والوں کا جھوٹا بیانیہ دنیا اب نہیں مانیں گی۔ Condemn terrorism in all its forms, including state terrorism. Those who have long used terrorism for advancing their political interest must know that the world no longer buys this fictitious narrative. We have irrefutable evidence involvement of some foreign hands in the Jafar Express train incident, as well as countless other terrorist attacks in Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa. Uninterrupted access to due share of water as per existing treaties among the SCO members. Pakistan seeks dialogue and diplomacy over conflict and confrontation. Honorable Chairman, I will request for your kind consideration to lead this dialogue. شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں جعفر ایکسپریس خوزدار حملوں اور پہلگام واقعے کی مذمت۔ اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا سفارتی کوششوں سے آج پاکستان خطے میں نیٹ ریجنل سٹیبلائزر کے طور پر ابھرا ہے۔ اعلامیے میں ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کی بھی مذمت کی گئی۔ کہا گیا حملے ایران کی قومی خود مختاری کی خلاف ورزی ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم نے فلسطین میں فوری اور پائیدار جنگ بندی، انسانی امداد کی فراہمی پر زور دیا۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا افغانستان میں جامع نمائندہ حکومت ہی دیر پا استحکام کا راستہ ہے۔ دہشت گردوں کی سرحد پار نقل و حرکت سمیت تمام پہلوؤں کا مؤثر انداز میں مقابلہ کیا جائے۔ دہشت گرد گروہوں کو سیاسی اکھرائے کے مقاصد کے لیے استعمال کرنا ناقابل قبول ہے۔ SCO رکن مملکوں نے زور دیا تمام دہشت گرد تنظیموں کے خلاف مشترکہ اور مؤثر کارروائی کی جائے۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کی سائیڈ لائن پر وزیراعظم شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ شہباز شریف ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود سے ملے۔ وزیراعظم نے کہا ایرانی صدر کا دورہ پاکستان تعلقات کو مزید بہتر اور مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوا۔ ڈاکٹر مسعود نے ایران کے لیے پاکستان کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ پاکستان میں سیلاب سے نقصانات پر گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ملاقات میں نائب وزیراعظم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزراء بھی موجود تھے۔ شہباز شریف نے آذربائیجان کے صدر سے بھی ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے عالمی چیلنجز، بین الاقوامی امور پر قریبی ہم آہنگی برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ وزیراعظم نے صدر الہام علیوف کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے SCO ترقیاتی بینک کے قیام کی تجویز پیش کر دی۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس سے خطاب میں کہا پالیسیوں کا محور عوام کی ترقی ہونی چاہیے، گورننس میں بہتری کے لیے باہمی تعاون بڑھانا ہوگا، عدم مداخلت کی پالیسی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے چیلنجز پر قابو پانا ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا روس اصولوں پر قائم ہے، دوسروں کے نقصان پر اپنی سلامتی یقینی نہیں بنا سکتے۔ یوکرین بحران کی بنیادی وجوہات کا حل ضروری ہے۔ افغانستان میں قیامت خیز زلزلہ، اموات کی تعداد 812 ہو گئی، 3000 سے زائد زخمی ہیں، ہلاکتوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گاؤں ملیا میٹ ہو گئے، لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، مدد کی اشد ضرورت ہے۔ صبح کنڑ میں 6 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا، کابل، جلال آباد اور دیگر شہر میں لرز اٹھے۔ مرکز جلال آباد سے 27 کلومیٹر مشرق میں اور گہرائی 8 کلومیٹر تھی۔ جلال آباد شہر اور دیگر صوبے بھی شدید متاثر ہوئے ہیں، ہیلی کاپٹرز کی مدد سے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے، صوبے میں بدترین سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ آبی ریلوں کی وجہ سے ہزاروں بستیاں ڈوب چکی، لاکھوں لوگ متاثر ہوئے، بڑی تعداد میں لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ باول نگر میں دریائے ستلج کے تند و تیز آبی ریلے نے مومیکا بند توڑ دیا، کئی دیہات پانی کی لپیٹ میں آ گئے، زمینی رابطہ منقطع ہو گیا، پریشان مکینوں کو گھر بار چھوڑنا پڑا۔ جھنگ کے بکر روڈ پر پانی کے منہ زور ریلے نے تباہی مچا دی، سینکڑوں دیہات زیر آب آ گئے۔ مظفر گڑھ کے سونگ کے بند پر ریلا آبادی میں داخل ہو گیا، متاثرین جان بچا کر پکے کی سڑک پر بیٹھ گئے۔ عارف والا میں سڑک کنارے بے یارو مددگار متاثرین کے قافلے ٹھہرے ہوئے ہیں جو کسی مسیحا کے منتظر ہیں۔ وزیر
شیر آباد کی بستیاں سیلاب میں ڈوب گئی. علاقہ مکین حکومت کو پکار رہے ہیں. مان غرق ہو گئے, دانا پھکا مک گیا, کوئی شہر رہ نہیں گئی, فصل باڑی اونی ختم ہو گیا, مال ڈنگر کوئی روڑ کے کوئی او بھوکے تے بجے نے. بندہ نہیں نیڑے لگا. یہ 5 دن تو بندہ بھوکا بیٹھے آ, بچے لے کے چکر دے وچ. کسے بندے اکا بالکل وات ہی نہیں لئی بھائی کی ہے کی نہیں. کے مقام پر دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب ہے. موزو ریلے نے 3 حفاظتی بند توڑ دیے. کئی علاقے پانی پانی ہو گئے. رنگپور میں سیلاب زمیندارہ بند توڑ کر بستی اور کھیتوں میں آ گیا. پنڈی بھٹیا میں بھی سیلاب کے باعث صورتحال خراب ہے. دریائے چناب کے پانی نے کئی دیہات ڈبو دیے. مضافاتی گاؤں باف کوہنا بھی زیر آب ہے. مکین بے بسی کی تصویر بنے ہیں. دریائے چناب, ستلج اور راوی میں سیلابی ریلوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. ابھی ریلیں اطراف کی بستیوں میں تباہی مچا رہی ہیں. مختلف شہروں میں موجود ہمارے نمائندگان ہمیں تازہ ترین صورتحال بتائیں گے. ہمارے ساتھ کبیروالا سے خرم شہزاد, جھنگ سے ہمارے ساتھ قمر زمان اور ملتان سے رانا فاروق موجود ہیں. پہلے ہم کبیروالا کا رخ کریں گے. خرم بتائیے گا کہاں پر آپ موجود ہیں اور کیا صورتحال ہے یہاں پہ؟ دریائے راوی کی بیٹ میں یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 1 لاکھ کیوسی کے قریب یہاں سے ریلا جو ہے وہ پانی کا گزر رہا ہے, جس نے ریلے نے کے قریب بستی مقصودہ آباد میں وہ تباہی مچا دی ہے. یہاں پہ تقریباً 70 سے 80 گھر تھے جو زیر آب آ چکے ہیں, جن میں تقریباً 40 گھر وہ بالکل گر چکے ہیں. ان میں سامان جو ہے لوگوں کا رہ گیا. یہاں پر میرے ساتھ متاثرین بھی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. یہ میرے ساتھ یہاں پر متاثرین بیٹھے ہیں. جی بتائیے گا آپ کا کیا نقصان ہوا ہے؟ بڑا نقصان ہوا جی, میرا بہت نقصان ہوا جی. میرا صبح لے ستے پہ تو پانی آ گیا جی. سامان بھی سارا لڑ گیا جی, مال بھی لڑ گیا جی. چھوٹے چھوٹے بچے نے جانا بچا کے باہر آ گئے جی. تہاڈی مہربانی, سانو کسے ساتھ نہیں دیتا, ساڈی کسے ہیلپ نہیں کیتی. ساڈے اس ٹائم تائیں دوسرا دن ساڈے بچے بھوکے پے نے. جی ہاں, جیسا کہ یہاں پہ دیکھیں متاثرین اس محلے کی کافی ساری خواتین بیٹھی. میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا وہاں پہ سامان بھی دکھائیں, کس طرح ان کا سامان یہاں پر پڑا ہے. اس ایک گھر میں محفوظ انہوں نے رکھا ہوا ہے, لیکن بہت سارا سامان ایسا ہے جو کہ سیلاب کی نظر ہو گیا. اور یہ خواتین ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر حکومتی امداد ہمیں نہیں آئی, نہ ہی حکومت کی طرف سے ہمیں. ٹھیک ہے, کہا جا رہا ہے ان لوگوں کی جانب سے کہ حکومتی سطح پر ان کی امداد نہیں کی گئی ہے. ساتھ ہی رہیے ہمارے خرم شہزاد, جھنگ کا رخ کرتے ہیں. قمر زمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. قمر, صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں؟ دوسرا, کتنے دیہات زیر آب آئے اور ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جو ہے اس کی کیا سچویشن ہے؟ جی, جھنگ ضلع میں مجموعی طور پر 300 سے زائد دیہات جو ہے وہ زیر آب آئے ہیں, جبکہ 3 لاکھ سے زیادہ آبادی متاثر ہوئی ہے, جن کے پورے گاؤں ڈوب گئے ہیں. ان کی فصلیں جو ہزاروں ایکڑ پر مشتمل تھی, جن میں کپاس, مکئی, جوار, کماد, تل کی فصل اور اس کے علاوہ اور عربی کی فصلیں تھیں, وہ مکمل طور پر زیر آب آ گئی ہیں, تباہ ہو گئی ہیں. وہی ان کی کمائی کا ذریعہ تھا. اس کے علاوہ اگر ریلیف آپریشن کی بات کی جائے تو ریسکیو آپریشن جو ہے 1122 کی طرف سے جو مختلف مقامات پر اپنے گھروں میں یا ڈیروں میں یا حویلیوں پر محصور ہو گئے تھے لوگ, ان کو ریسکیو 1122 کی طرف سے کشتیوں کے ذریعے جو ہے وہ بتدریج جو ان کو ریسکیو کیا جا رہا ہے. لیکن بعض علاقوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ذہن میں یہ بات تھی کہ شاید پانی جو ہے اس کی سطح بلند نہیں ہوگی اور وہ وہاں سے نہیں نکلے, لیکن اب ان کو جو ہے وہ دوبارہ ان کو جو ہے ریسکیو کیا جا رہا ہے. جو متاثرین سیلاب ہیں ان کو ریلیف دینے کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک تو ان کو جو ہے وہ جو ٹینٹ فراہم نہیں کیے جا رہے ہیں, جبکہ مختلف جگہ پر جو وہ اپنے مدداب کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ان کو خوراک کا پراپر جو ہے وہ سلسلہ نہیں ہے. ایک وقت تک کھانا مل رہا ہے, پینے کا صاف پانی مہیا نہیں ہے, جبکہ ان کے جانوروں کے لیے چارہ نہیں ہے. جو زمیندار ہیں جن کی کروڑوں روپے کی فصلیں تباہ, یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایک تو ان تمام متاثرہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دے کر ان علاقوں کو آفت زدہ قرار دیا جائے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ہی رہے گا. قمر زمان جھنگ سے ہمارے ساتھ موجود تھے. ملتان شہر کا رخ کریں گے. رانا فاروق وہاں پہ موجود ہیں, ان سے وہاں کی صورتحال جانیں گے. آگاہ کیجیے گا رانا فاروق. جی, ملتان میں صورتحال یہ ہے کہ سیلاب کی تباہ کاریوں کا سلسلہ جاری ہے. دریائے چناب کی بے رحم موجیں اور قاتل لہریں سینکڑوں ہاتھوں کو ملیہ میٹ کر چکی ہیں, درجنوں بستیوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہیں, جس سے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں اور اپنے گھروں کو چھوڑ کر وہ نقل مکانی کر چکے ہیں, جبکہ لاکھوں لوگ جو ہیں ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور لاکھوں ایکڑ پر جو زرعی رقبہ تھا وہ بھی بری طرح سے متاثر ہوا ہے. اور جو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج رات آئندہ 8 سے 10 گھنٹے جو ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہے. ملتان
ایران کی حدود میں 8 سے 10 لاکھ کا ریلا داخل ہونے کا امکان ہے، جس سے بہت بڑے پیمانے پر تباہی کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس سیلابی ریلے سے بچنے کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور 35 سے زائد فلڈ ریلیف کیمپ اور خیمہ بستیاں قائم کی گئی ہیں، جہاں پہ لوگوں کو ٹھہرایا جا رہا ہے، سیلاب متاثرین کو ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ہم بستی لنگڑیال میں خیمہ بستی میں موجود ہیں۔ یہاں پر جو موجود ہیں ان کی جانب سے شکایات کی جا رہی ہیں، ان کی جانب سے مسائل کا بتایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر انہیں سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی، انہیں سیلاب کے علاقوں سے اپنے گھروں سے بے گھر کر کے زبردستی یہاں پر لا کر ٹھہرا تو دیا گیا ہے، لیکن انہیں تمام تر جو بنیادی ضروریات ہے وہ فراہم نہیں کی جا رہی۔ یہاں پر کچھ لوگ ہیں، ان سے بات کرنے کے جناب۔ ٹھیک ہے، رانا فاروق ہمارے ساتھ موجود تھے۔ رانا فاروق ملتان کی صورتحال آگے کر رہے تھے، جھنگ سے کم ساتھ ہے، اور کبیر بالا سے خرم شہزاد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جھنگ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، امدادی سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا متاثرہ افراد کو کیمپوں میں کھانا اور طبی سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ ڈرون ٹیکنالوجی کی مدد سے بھی سیلاب میں پھنسے افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے۔ مریم نواز نے ریسکیو اور ریلیف آپریشن کا دائرہ مزید بڑھانے کی ہدایت کی، کہا عوام کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے فلڈ ریلیف کیمپ کے قریب فیلڈ اسپتال کا دورہ کیا، دواؤں سیلاب متاثرین کو علاج کی سہولتوں سے متعلق دریافت کیا۔ جھنگ سے ملحقہ حفاظتی بند کا بھی دورہ کیا، اسپورٹس کمپلیکس میں قائم متاثرین کے کیمپ کا بھی معائنہ کیا۔ اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ پی ایم ڈی میں 95، گولڑا میں 46 اور نیو کٹیارے میں 60 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ فرح ربانی سے مزید جانیں گے۔ فرح، آگاہ کیجیے گا۔ تقریباً 4-4:30 بجے کے قریب اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ شروع ہوا، جو آہستہ بہت زیادہ تیز ہو گیا۔ ابھی اگر اسلام آباد کے سچویشن کی بات کریں تو اسلام آباد کی سڑکوں پر پانی جو ہے ہمیں بہتا ہوا دکھائی دے رہا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے آلریڈی، اور ساتھ ہی الرٹ جاری کیا گیا تھا۔ ان کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا کہ بارش بہت تیز ہو سکتی ہے، الرٹ ہو سکتا ہے، جو نشیبی علاقے ہیں وہ زیر آب آ سکتے ہیں۔ اگر اوور آل سچویشن بارش کی بات کی جائے تو اسلام آباد کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر سید پور میں 40 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے، گولڑا میں 66، بوکرا میں 46 اور پی ایم ڈی 95 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ اسی طرح اگر راولپنڈی کی بات کریں تو شمس آباد میں 25، کچہری میں 5، پیر بدائی میں 35 ملی میٹر بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ اوور آل جو پانی کی سطح ہے اس میں بھی اضافہ بتایا جا رہا ہے۔ گبال منڈی کا جو علاقہ ہے وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ 2 فٹ پانی جمع ہو گیا۔ کٹاریا میں بارش کا الرٹ جاری کر دیا گیا محکمہ موسمیات کی جانب سے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ 15.3% جو حد ہے وہ اس کے قریب پانی پہنچ گیا، یعنی تجاوز کرنے کو ہے۔ گبال منڈی میں بھی ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں اوور آل سچویشن دیکھی جائے تو شہریوں کو خاصی مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ مختلف علاقوں میں فرح ربانی آپ ساتھ ہی موجود رہیے۔ ذوالقرنین حیدر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذوالقرنین، اسلام آباد کے سیکٹرز کی سڑکوں پر گاڑیاں ڈوبی ہوئی دیکھنا یہ تو شاید پہلی ہی مرتبہ ایسا ہم دیکھ رہے ہیں۔ کون کون سے سیکٹرز ہیں جہاں پر صورتحال خاصی خراب ہے؟ جی بالکل، یہ تقریباً کوئی آدھے گھنٹے سے 45 منٹ تک مسلسل شدید طوفانی بارش جو ہے وہ ہوئی ہے، اور ساتھ میں تیز ہوا بھی چل رہی تھی۔ اور اسلام آباد کے اگر میں سیکٹر کی خاص طور پہ بات کروں تو G8، G9، G10 اور G11 میں بہت زیادہ بارش ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو گاڑیاں ہیں وہ ڈوب چکی ہیں۔ پانی جو ہے وہ گھروں میں داخل ہو چکا ہے، لوگ جو ہے شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ اس وقت G8 اور G9 کی بات کروں تو یہاں پر بجلی بھی چلی گئی ہے، کیونکہ دھماکے ہوئے ہیں ٹرانسفارمر میں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ بھی جل گئے ہیں، جس کے باعث بجلی جو ہے سیکٹر کی وہ بھی منقطع ہو چکی ہے۔ آئسکو کام کا کہنا ہے کہ وہ بجلی کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم انتظار کیا جا رہا تھا کہ بارش کا سلسلہ تھم چکا ہے، لیکن جو ہے اس سے پہلے تباہی آ چکی ہے کہ گاڑیاں جو ہیں جو کہ پارکنگ میں کھڑی ہوئی، کون سے علاقے ہیں جہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پانی بہت زیادہ ہے؟ جی بالکل، G8 کی بات کروں، G9، G10 اور G10 کے جو سب سیکٹر ہیں، یعنی G10 1 ہے، 3 ہے، 2 ہے، وہاں پر بھی پانی ہے، اور اس کے علاوہ پیم کے سامنے جو ہے وہ بھی پانی ہے۔ G11 مرکز مارکیٹ جو مین ہے، جہاں پر عام طور پہ کافی تعداد میں گاڑیاں بھی کھڑی ہوتی ہیں، وہاں پر بھی شدید پانی ہے، جس کی وجہ سے یہ گاڑیاں ڈوب چکی ہیں، اور اب انتظار کیا جا رہا ہے کہ پانی جو ہے جلد جلد یہاں سے ان کا اخراج ہو تو پھر وہاں سے جو پارکنگ خالی کی جا سکے۔ ساتھ ہی رہیے ذوالقرنین، فرح ربانی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فرح، بتائیے گا نشیبی علاقوں کی صورتحال کیا ہے، اور پھر خاص کر وہ آبادیاں جو کورنگ نالے یا کورنگ دریا کے قریب ہیں، ان کی کیا سچویشن ہے؟
बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर जिला इंतजामिया की जानिब से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। डीसी इस्लामाबाद ने हिदायत जारी कर दी है कि जो तमाम एसीज हैं वो अपने इलाकों का विजिट शुरू कर दें। अभी तक एनडीएमए की जानिब से या इन इलाकों से ऐसी कोई खबरें आने की इतला तो मौसूल नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर यकीनन ये हम कह सकते हैं कि इस्लामाबाद में जैसी ही बारिश होती है, कोरंग नाला हो, बाराकऊ हो, इस्लामाबाद के कुछ डिफरेंट इलाके हैं, E11 सेक्टर की हम बात करें, वहाँ पर बहुत ज्यादा पानी जो है वो खड़ा भी हो जाता है और साथ ही साथ घरों में दाखिल होना शुरू हो जाता है। तो अभी तक ताजा तरीन सिचुएशन, लोगों की तरफ से वीडियोस आना शुरू हो गए हैं, लेकिन अगर इंतजामिया के बारे में बात की जाए तो उनकी जानिब से अभी कोई चीज ऐसी हमारे सामने आई नहीं है। रावल डैम की अगर हम बात करें या दीगर डैम्स की बात करें तो उनके स्पिलवेज खोल दिए जाते हैं, क्योंकि रावल डैम की अगर बात करें तो जो मुल्हिका इलाके हैं वहां से पानी का बहाव तेज होता है, तो तब भी एनडीएमए की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि कोरंग नाले में जो पानी का सिलसिला है वो बढ़ सकता है, बहाव तेज हो सकता है। तो अभी जिस तरह की बारिश हुई है, जो इस्लामाबाद की सड़कों की सिचुएशन हम देख रहे हैं, उससे ये साफ जाहिर है कि इस्लामाबाद के जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं वहाँ पर शहरियों को मुश्किलात और परेशानियों का सामने, क्योंकि रोड पर गुजरते हुए देखा जा सकता है कि बहुत सारी जो गाड़ियां हैं वो भी खराब हो रही हैं, उनमें पानी आने का सिलसिला है, उसकी वजह से वो बंदिश का उनको सामना है। अच्छा फरा, ये भी बताइएगा क्या बताया गया है महकमे मौसमियात की जानिब से, कब तक सिलसिला रहेगा ये बारिश का? बिल्कुल, महकमे मौसमियात की जानिब से ये बारिशों का सिलसिला 3 तारीख तक जारी रहने के हवाले से बताया गया है। उनकी जानिब से यही कहा गया कि बारिशें अभी मजीद जारी रहेंगी। साथ ही साथ 12 अलर्ट भी जारी किया जा रहा है, और जो सैलाब के इलाके हैं मुख्तलिफ इस्लामाबाद के अलावा अगर हम मुल्क के दीगर शहरों की बात करें, और खासकर वो इलाके जहाँ पर अभी सैलाब ने मुतासिर किया हुआ है, वहाँ पर बारिशों का सिलसिला तेज हो सकता है और वहाँ पर सूरत हाल जो है वो खराब हो सकती है। इसके हवाले से PDMAs और NDMA ने अलर्ट ऑलरेडी जारी किया हुआ है। महकमा मौसमियात भी वक्तन फवक्तन इसके बारे में इतला दे रहे हैं, और वो यही कह रहे हैं कि जितना मुमकिन हो सके जो बिला वजह की ट्रैवलिंग है उसको भी महदूद किया जाए और अपने घरों की और अपनी चीजों की हिफाजत को भी यकीनी बनाया जाए। ठीक है, फरा अलर्ट जारी कर दिया गया है। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, जुल्कनैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन अपने नाजरीन को बताते हैं मरी की सूरत हाल के बारे में। मॉनसून बारिशें 9वां स्पेल है जो कि वक्फे से जारी है। मरी में मुतादिद मकामात पर बारिशों से नदी नालों में तोग़यानी बताई जा रही है। महकमा मौसमियात ने तूफानी बारिशों की पेशगोई भी कर रखी है। इस वक्त ये मनाजर भी आप देख रहे हैं। मॉनसून बारिशों का 9वां स्पेल जो कि बताया जा रहा है गालिबन आखिरी स्पेल होगा ये। इस सिलसिले में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मुतादिद मकामात पर बारिशों से नदी नालों में तोग़यानी भी देखी जा रही है। महकमा मौसमियात ने तूफानी बारिशों की पेशगोई भी कर रखी है। इसके साथ साथ अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। PMD में 95, गोलड़ा में 66, न्यू कटारिया में 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, बोकरा में 46, सैदपुर में 40, पीर वदाई में 35 और शमशाबाद में 25 मिलीमीटर बारिश भी रिकॉर्ड की गई। जी हाँ, इस वक्त इस्लामाबाद, मरी और दीगर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। जुल्कनैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद जानेंगे। जुल्कनैन, इस वक्त इंतजामिया की जानिब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का ये कहना है कि तमाम जो टीमें हैं वो तमाम सेक्टर में भिजवा दी गई हैं और सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। अगर कोई कहीं नुकसान हुआ है तो वहाँ पे फौरी तौर पे रेस्क्यू टीमें जो हैं वो भिजवाई जा रही हैं। अब नालों को खास तौर पे मॉनिटर किया जा रहा है, क्योंकि ताज़ा तरीन जो अपडेट आई है कि जो सेक्टर I11 के एरिए में जो बरसाती नाले हैं, अब बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि वो बरसाती नाले भी उनमें पानी आ चुका है, जो कि कई सालों से खुश्क थे, मगर जो है अब उनमें पानी में तेजी आ चुकी है। इसी तरह सेक्टर G10 के जो नाले हैं वो भी पानी से भर चुके हैं, उनको भी मॉनिटर किया जा रहा है, रिपोर्ट ली जा रही है, ताकि उसी हवाले से मजीद जो इंतजामात हैं वो किए जा सकें। तमाम इस वक्त रेस्क्यू के जो इदारे हैं सारे के सारे वो मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं, टीमें मैदान में मौजूद हैं, लेकिन अभी चीज़ों का जायजा भी लिया जा रहा है कि कहाँ पर कोई ज़रूरत है तो वहाँ पर वो पूरी की जाए। अभी इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी की जा रही है। तमाम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद मजीद जो इकदाम हैं वो उठाए जाएंगे। तो जुल्कनैन, कितनी देर ये बारिश रही जो सूरत हाल ये बनी? ये कम अज कम जो बारिश है ये 30 से 35 मिनट से 45 मिनट का ड्यूरेशन मैं आपको बता सकता हूँ कि जो तेज रही है, और उसके बाद तकरीबन 5 से 7 मिनट में जो शिद्दत थी उसमें कमी आई है। उस वक्त जो तमाम जो गलियां हैं वो भर चुकी थी, जो गाड़ियां पार्किंग में खड़ी हुई थी मार्केट में खास तौर पे वो मुकम्मल तौर पे गाड़ियां जो हैं वो डूब चुकी थी। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया है G8 का, G9, G10 और G11, ये खास तौर पे जो मरकज हैं इनके जहाँ पर तिजारती मराकज हैं वहाँ पर क्योंकि पार्किंग भी ज़्यादा है तो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वहाँ पर जो है हमें ज़्यादा पानी देखने में आया है, जिसकी वजह से
گاڑیاں جو ہیں وہ ڈوب چکی ہیں، تو فوری طور پہ لوگوں کی جانب سے ریسکیو ادارے اور انتظامیہ کو بھی آگاہ کیا گیا ہے کہ یہاں سے پانی کا جو اخراج ہے وہ جلد از جلد ممکن بنایا جا سکے۔ اب کیونکہ بارش رک چکی ہے تو اس کے بعد جو ٹیمیں ہیں وہ فیلڈ میں نکل چکی ہیں کہ جہاں جہاں پانی کھڑا ہوا ہے وہاں پر فوری طور پہ اس پانی کا جو اخراج ہے وہ نکالا جا سکے۔ میں ایک بات کہوں گا کہ اسلام آباد کا جو ڈرینیج سسٹم ہے وہ اچھا ہے، جیسے ہی بارش رکتی ہے تو اس کے بعد آسانی ہو جاتی ہے پانی نکلنے میں، لیکن وہ جو نشیبی علاقے ہیں جہاں پر سیوریج کا نظام اچھا نہیں ہے وہاں پر لوگوں کو زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ وہاں پر جو ہے خاص طور پر اگر آپ کرنگ نالے کی بات کریں یا دہی ایریا جتنے بھی ہیں اور I-11 کے جو علاقے ہیں وہاں پر جو ہے لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے، کیونکہ وہاں پر سیوریج کا کوئی سسٹم نہیں ہے تو پانی نکالنے میں وہاں پر وقت لگتا ہے۔ اچھا ذوالقرنین، اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں جب بہت زیادہ بارش ہوئی تو خاص طور پر E11 وہ سیکٹر تھا جو سب سے زیادہ متاثر ہوا تھا، شاید کلاؤڈ برسٹ والی سچویشن تھی، پانی جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا تھا، بیسمنٹس میں داخل ہو گیا تھا۔ ابھی E11 کی کیا سچویشن ہے؟ جی بالکل، E11 میں جو ہے ابھی بھی سچویشن جو ہے اس طرح کی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس وقت بھی جو نالا تھا، نالے کے اوپر گھر بنائے گئے تھے جس کی وجہ سے وہ پانی اوور فلو کیا تھا۔ اس کے بعد جب یہ صورتحال ہوئی تھی تو وہاں پر نالے سے جو ہے جو کنسٹرکشن تھی وہ گرائی گئی تھی اور جس کی وجہ سے اب جو ہے وہ بچت ہوئی ہے۔ اب میں تازہ آپ کو یہ بتا چلوں کہ F11 جو ہے ہل روڈ ہے وہاں کی آپ صورتحال دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ مکمل طور پہ سیلاب آ چکا ہے، حالانکہ وہ کافی پوش سیکٹر ہے لیکن بارش اتنی زیادہ تھی اور جہاں پر ڈرینیج جو ہے وہ اگر سسٹم فوری طور پہ خراب ہو جائے تو پھر پانی رک جاتا ہے اور سڑکوں پر پھیل جاتا ہے۔ لوگ جو ہے اپنی مدارات کے تحت جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سائڈ پہ چلے جائیں، لیکن پارکنگ میں جتنی گاڑیاں ہیں، یہ روڈ کے اوپر گاڑیاں کھڑی ہیں تو وہ تمام کی تمام آدھی سے زیادہ جو ہے وہ ڈوب چکی ہیں۔ ذوالقرنین، بظاہر یہ اربن فلڈنگ کی سچویشن لگ رہی ہے، تو کیا اس قسم کی کوئی پریڈکشن تھی پہلے؟ جی پریڈکشن بالکل یہ تھی کہ اسلام آباد میں 1 ستمبر سے 3 ستمبر تک طوفانی بارشیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں اور ان میں شدت بھی زیادہ ہو، اور یہ الرٹ تو گئے بغیر NDMA کی طرف سے بھی جاری ہوتے رہتے ہیں اور اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے بھی، لیکن NDMA نے کوئی خاص آج کے اسپیسیفک آج کے حوالے سے اسلام آباد کے حوالے سے ایسا کوئی الرٹ جو ہے وہ جاری نہیں کیا تھا، لیکن 2 سے 3 روز قبل جو ہے یہ بتایا گیا تھا NDMA کی جانب سے کہ اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف جو شہر ہیں وہاں پر شدید طوفانی بارش جو ہے وہ ہو سکتی ہے، جو کہ یہ سیل 9 جو ہے وہ شروع ہوا ہے اور اس میں کافی شدت ہوگی، اور کل سے یہ مری میں بھی کل سے وقفے سے بارش جو ہے وہ سلسلہ جاری تھا، اور اس کے بعد آج جو ہے اسلام آباد میں یہ تقریباً 2 بجے کے بعد جو ہے یہ موسم نے ایک دم انگڑائی لی ہے اور اس کے بعد جو ہے بارش شروع ہوئی اور اس کی شدت بہت زیادہ تھی، ڈیوریشن بھی اس کا زیادہ تھا کہ 35 سے 40 منٹ تک مسلسل شدت کے ساتھ بارش ہوئی ہے اور پھر 5 سے 7 منٹ تک اس شدت میں کمی آئی ہے، جس کی وجہ سے لوگ باہر نکلے اور پانی نکالنے کا کام شروع کیا ہے۔ جب یہ شدت سے بارش جاری تھی تو اس وقت نہ تو پانی نکالا جا سکتا تھا اور صورتحال یہی تھی کہ جو گاڑیاں تھیں آدھی سے زیادہ وہ ڈوب چکی تھی۔ تو ذوالقرنین، ابھی جیسے کہ آپ بتا رہے تھے کہ وہ برساتی نالے جو خشک پڑے رہتے تھے، شاید I-11 کا آپ نے ذکر کیا، وہاں پر بھی خاصا پانی کھڑا ہوا ہے۔ بھارا کہو کا جو نالا ہے، پھر جو نالا G6 سے گزرتا ہے، اس کی کیا کنڈیشن ہے؟ جی بالکل، یہ نالے زیادہ تر خشک ہی رہتے ہیں اور جو اوپر سے جب بارشیں ہوتی ہیں پہاڑی علاقوں میں پھر وہاں سے پانی آتا ہے تو وہ یہاں سے گزرتا رہتا ہے، لیکن اب کیونکہ اسلام آباد میں ہوا ہے تو نالے جو ہیں ان میں پانی آ چکا ہے۔ اوور فلو کا ابھی تک کہیں سے کوئی اطلاع نہیں معلوم ہوئی کہ کوئی اوور فلو ہوا ہے، تاہم نالوں میں پانی آ چکا ہے اور اگر اسی طرح کی دوبارہ بارش ہوتی ہے تو پھر یہ خطرہ پیدا ہو جائے گا کہ نالے اوور فلو کر سکتے ہیں اور اربن فلڈ جو ہے اس کی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ بارش اگر G10 G11 کی بات کریں تو ادھر تو اربن فلڈ کی جو صورتحال ہے وہ نظر آ رہی ہے، لیکن جو نالے ہیں اب وہ بھی بھر چکے ہیں۔ اب وہ جو پانی ہے جو ڈرین سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے ان کا پانی بھی نالوں میں جا کے گرتا ہے تو اس کی وجہ سے پانی کا جو چڑھاؤ ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، لیکن اگر رکاوٹ نہ ہو تو یہ پانی نکل جاتا ہے، ورنہ ڈرین سسٹم خراب ہو گیا تو پھر یہ پانی اوور فلو ہو جاتا ہے۔ اس وقت جتنے بھی ریسکیو کے ادارے ہیں، CDA کا جو واٹر مینجمنٹ کا نظام ہے، 1112 جو ونگ ہے اس کو مکمل طور پہ متحرک کر دیا ہے کہ وہ شہر میں جو ہے گشت بھی کیا جائے اور چیک کیا جائے کہاں کہاں مسائل ہیں یا کہاں کہاں پانی کھڑا ہوا ہے تو وہاں پر فوری طور پہ اس پانی کو نکالا جائے۔ تو کیا ایسی مزید بارشوں کی پریڈکشن بھی ہے؟
جی بالکل، ابھی تک 3 ستمبر تک ایسی پریڈکشن ہے کہ یہ بارش ہو سکتی ہے، اور چونکہ گزشتہ روز جو مری سے بارش ہو رہی تھی اس سے یہ فیل ہو رہا تھا کہ جب بھی مری میں بارش ہوتی ہے تو اسلام آباد میں بھی بارش ہوتی ہے، اس میں شدت بھی زیادہ آ جاتی ہے، تو وہ انڈین کی طرف سے ذوالقرنین آپ سے اس بارے میں مزید اپڈیٹس بھی لیں گے، فی الحال آپ کا شکریہ، وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ٹرائی سیریز میں متحدہ عرب امارات اور افغانستان کا ٹکراؤ کچھ دیر بعد ہوگا۔ دونوں ٹیموں کو اپنے پہلے میچ میں پاکستان سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 2 فتوحات کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر پاکستان کا پہلا نمبر ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ خصوصی کھیل شاہد ہاشمی سے۔ ٹرائی سیریز کا آج تیسرا میچ ہے، پاکستان اپنے دونوں میچ جیت چکا ہے۔ افغانستان اور یو اے ای کی بھی بڑی ہسٹری ہے، یہاں پہ اسی شارجہ اسٹیڈیم میں افغانستان کا بھی ہوم گراؤنڈ ہوتا ہے، یو اے ای کا بھی ہوم گراؤنڈ ہوتا ہے۔ جو 12 میچ ہوئے T20 اس میں 9 افغانستان نے جیتے، 3 یو اے ای نے جیتے۔ دسمبر 2023 میں یو اے ای نے افغانستان کو 11 رن سے اسی گراؤنڈ پہ شکست دی تھی۔ محمد وسیم نے 50 بنایا تھا، جواد اللہ نے 4 وکٹیں لی تھیں، تو اچھا ایک مقابلہ ہونے کی توقع ہے۔ افغانستان کے پہلے میچ میں تو بڑا کراؤڈ آیا تھا، آج بھی توقع یہی ہے، لیکن اصل میچ پھر کل ہے پاکستان اور افغانستان کا، اور پاکستان اگر وہ میچ کل کا میچ جیتا ہے تو ظاہر ہے 7 ستمبر کا فائنل ہو جائے گا۔ اچھا کھیلا ہے پاکستان دونوں میچز، اور پاکستان کی بیٹنگ بھی چلی ہے، بالنگ بھی اچھا بالنگ نے بھی اچھا کیا ہے، کپتانی بھی سلمان آغا کی بہت اچھی ہے، تو اوور آل اس ٹرائی سیریز میں پاکستان کا کھیل سب سے نمایاں رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہے، مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے inews.tv۔